السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم نے جان لیا ہمارے لیے کافی ہے، تو اگر باقی اور کچھ نہ جانے تو ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ پوچھ ہوگی کہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھا تھا اور سمجھدار تھے، تو کہاں اپنی زندگی گزاری؟ دین کے متعلق کیوں نہیں سیکھا؟ یہاں پر تو ہم اسکول کالجز میں بہانہ کر لیتے ہیں، اگر کام نہ کریں تو، کہ رات کو میں سو گیا تھا، لائٹ نہیں تھی، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کیے جائیں گے، وہاں پر ہمارے پاس اس طرح کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ دیا ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے، جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے صحت ایمان والی ہو، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخری دم تک اپنا کاروبار بھی کریں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ دنیا میں رہ رہے ہو تو اس کے مطابق اپنے جو گزارے لائق ہے وہ سامان بھی اکٹھا کرو، لیکن جو اصل ہمارا سامان اکٹھا کرنے کا ہے وہ آخرت کا سامان ہے۔ تو جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمیں کیا فائدہ اس دنیا میں رہنے کا؟ آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہ میں نے تمہید کیوں باندھی کہ ایک ایسا مسئلہ جو کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی ہے ماشاءاللہ، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو نہیں بھی پتہ۔ امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کے ان کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اگر کبھی اس طرح ہو کہ لیٹ ہو جائے، تو لیٹ ہو جانے کے بعد جب کوئی نماز کروانے کے لیے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا صرف اور صرف 2 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی لیٹ ہو گئے، چلو اپنی نماز دوبارہ کروا لیتے ہیں۔ اب 2 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ کس طرح نماز پڑھائیں؟ اس کے متعلق بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، کہ ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے تب بھی اس طرح ہی پڑھتے، شاید ہو سکتا ہے یہ والی نماز بھی اس طرح ہی پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے شخص کی نماز آدمی کی پیچھے نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ اور 2-3 بندے نہ مل جائیں۔ تو پھر ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، آگے امام صاحب اکیلے نماز پڑھا رہے ہیں، جو بھی نماز پڑھانے والا، اور پیچھے جو شخص کھڑا وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھانے کا اور اس شخص کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جب کہ نماز ہی اس کی نہیں ہوئی۔ تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ کیا ہے، اور جو احادیث میں آتا ہے کہ اگر 2 شخص ہوں تو جو امام ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہو، بائیں طرف کھڑا ہو، اور جو مقتدی ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 698 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گزاری، تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باری انہی کے گھر تھی رہنے کی۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آپ سو گئے، اور سونے کے بعد جب آپ اٹھے تو اٹھ کے آپ نے جو رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، تو آپ اٹھ کے وضو کر کے آپ پڑھنا شروع ہو گئے۔
تو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایسے سر سے، کیونکہ چھوٹے بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سر سے پکڑ کے اپنے پیچھے سے گزار کے ادھر کیا، یا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ پیچھے کر کے اس کو ان کی طرف کیا، یعنی کہ دائیں طرف اپنے کیا، کہ جو مقتدی کی جگہ ہے وہ امام کے دائیں طرف ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری پوری نماز گزر جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز کس طرف کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، اور پتہ نہیں ہوتا، اور ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی سے کہ اگر ہم نے اس طرح دو بندے ہو جائے تو ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ صرف اور صرف مسلمان کہلانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں دین اسلام کی سمجھ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے جو اس کے متعلق، دین اسلام کے متعلق ہمیں سمجھ ہوگی یا اس کے متعلق ہمیں علم ہوگا تو تب ہی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہوں گے۔ ہم سے کوئی بندہ کوئی بات پوچھ لیتا ہے یا کوئی ویسی سوال پوچھ لیتا ہے جو عام طور پہ چلتے ہیں، وہ ہمیں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم اگر آتا بھی نہ ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہ بتاؤں تو میری انسلٹ ہے، مجھے کہے گا کہ بھائی مسلمان ہوتا ہے تو میں یہ نہیں پتا، تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بنا کے اس کو بتا دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو آپ کو پتا ہے اس کے متعلق بتا دے، جو نہیں پتا اس کے متعلق خاموش رہیں، یا اس سے یہ کہہ دے کہ بھائی میں آپ کو کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ ہی کے فضل و کرم سے، اگر میرے سے کوئی سوال پوچھتا ہے اور میں نے اس کے متعلق پڑھا ہو، میں اس کو فوراً بتا دیتا ہوں، اور صرف بتاتا نہیں ہوں، ساتھ اس کی دلیل اور باقاعدہ اس حدیث کی تصویر اور اس کا نمبر بھی بھیج دیتا ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آپ کے یہاں سے ایک دفعہ دوبارہ مطالعہ کر لینا۔ جس کے متعلق مجھے نہیں پتا میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ سے کسی سے پوچھ کے، کسی بڑے عالم سے پوچھ کے میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک تو دین کو سیکھنے کا، اور دین کو سیکھنے کا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔